السلام علیکم ناظرین، میرا نام شبان ہے، میری عمر 19 سال ہے۔ میں شیخو پورہ میں رہتا ہوں۔ ہماری فیملی ٹوٹل 3 افراد پر مشتمل ہے۔ میں، میری امی اور میری چھوٹی بہن۔ میری چھوٹی بہن کا نام کائنات ہے۔ میری بہن کی عمر 17 سال ہے۔ کائنات مجھ سے 2 سال چھوٹی ہے۔ امی جان جن کا نام پروین ہے، امی کی عمر بھی 32 سال ہے۔ میرے ابو آج سے 4 سال پہلے ایک روڈ حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ شیخو پورہ میں ہماری کپڑے کی دکان تھی، اس وجہ سے ہم کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ابو کی وفات کے بعد دکان پر میں ہی بیٹھا کرتا تھا اور ہمارا خرچ اچھے سے نکل جاتا تھا۔ ہمیں کسی چیز کی بھی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی، مگر میں امی کو شروع سے دیکھتا آ رہا تھا۔ ابو کی وفات کے بعد امی کافی پریشان اور اکیلی رہنے لگی تھی۔ امی ہم بہن بھائیوں سے کم ہی بات چیت کرتی تھی اور امی کا مزاج بھی پہلے سے کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ امی بات بات پر مجھے اور میری بہن کائنات کو ڈانٹتی۔ میں امی کے اس رویے کی وجہ سے کافی پریشان ہونے لگا اور دن بدن سوچتا رہتا تھا کہ امی کو آخر کیا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ ہم سے اکثر لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں۔ ہمارا گھر کافی مذہبی سا تھا، اس لیے امی اور میری بہن کائنات کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ میری بہن کائنات اسکول میں 5 ہی پڑھی تھی، اس کے بعد ہم نے اس کو گھر بٹھا لیا تھا، کیونکہ ہمارے گھر میں ایسا رواج نہیں تھا کہ بیٹیوں کو آگے پڑھایا جائے۔ میں بھی میٹرک تک ہی پڑھا تھا اور ابو کے وفات کے بعد اپنا کاروبار سنبھالنا شروع ہو گیا تھا۔ میں امی کی وجہ سے کافی پریشان تھا۔ امی کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی کمی ہے جس کی وجہ سے امی ہم سے ایسا رویہ رکھتی ہے اور اکثر لڑتی جھگڑتی رہتی ہے۔ اب میں بھی جوان ہو چکا تھا اور 19 سال کا ہو چکا تھا۔ مجھے بھی سمجھ جانے لگی تھی کہ امی کیوں ہمارے ساتھ ناراض رہتی ہیں۔ امی کی خواہشات کافی حد تک بڑھ چکی تھی، کیونکہ ابو امی سے کافی پیار کرتے تھے اور میں نے اکثر راتوں کو امی اور ابو کو آپس میں ملاپ کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ابو امی کو کافی خوش رکھتے تھے اور ابو کی وفات کے بعد امی کافی اکیلی پڑ گئی تھی۔ امی کی خواہشات کو پورا کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا اور ہم تینوں گھر والے اس وجہ سے کافی پریشان تھے، کیونکہ امی ہی ہمارا واحد آسرا تھی۔ اگر وہ ہم سے خوش نہ ہو اور ہمارا خیال نہ رکھے، ہمارے ساتھ اچھا تعلق نہ رکھے، تو ہمارے گھر کا سارا سکون خراب ہو سکتا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب امی کی خواہش کو پورا کروں گا۔ امی شام ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی، کیونکہ ہم تینوں کے کمرے الگ الگ تھے۔ ہمارا گھر کافی بڑا سا تھا۔ اوپر والے پورشن میں 3 کمرے تھے اور 2 کمرے نیچے والے پورشن میں تھے۔ بڑا سا لاؤنج تھا۔ میں اکثر دکان سے واپس آتا تو امی لاؤنج میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہوتی۔ ٹی وی دیکھنے کے بعد امی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ جاتی۔ ابو کی وفات سے پہلے تو امی ہم بہن بھائیوں سے کافی پیار کرتی تھی اور شام کے وقت ہم بہن بھائی اور ابو مل کر کافی ساری باتیں کرتے تھے۔ اب میں دکان سے واپس آتا تو امی لاؤنج میں بیٹھ کر میرا انتظار کرتی۔ جب میں دکان سے واپس آ کر کھانا کھا کر فری ہوتا تو امی فوراً ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور مجھ سے کوئی بات نہ کرتی، اور میں کائنات باجی سے پوچھتا، وہ بھی بتاتی کہ امی دن میں بھی خاموشی رہتی ہے اور زیادہ بات چیت نہیں کرتی۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی موبائل موجود نہیں تھا، جس وجہ سے امی انٹرنیٹ یا موبائل یوز کرتی اور لالچ لگ جاتی، اس لیے کیونکہ ہمارا گھر کافی سلجھا ہوا تھا اور شروع سے ہی ہمیں کافی پابندیاں ملی تھی، جس وجہ سے ہمارے گھر میں موبائل رکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ میرے پاس موبائل موجود تھا اور میں موبائل پر انٹرنیٹ کا استعمال کر کے اور فلمیں وغیرہ دیکھ کر کافی خراب ہونے لگا تھا۔ اب میں نے اپنی باجی کائنات سے بات کی کہ امی کو کس طرح سے راضی رکھا جائے اور امی کو پہلے جیسا ماحول فراہم کیا جائے۔ باجی کیونکہ مجھ سے کافی اٹیچ تھی اور وہ میرے ساتھ کھل کر بات چیت کر لیتی تھی۔ باجی کائنات کہنے لگی کہ رات کو آپ امی کے کمرے میں بیٹھ جایا کرو اور 2-3 گھنٹے اس سے بات چیت کیا کرو اور اس کا دل لالچ لگانے کی کوشش کیا کرو۔ باجی نے تو یہ بات صاف ستھرا مائنڈ بنا کر کی تھی، مگر میں اس بات کو غلط لے گیا اور دماغ میں سوچنے لگا تھا کہ میں رات کو امی کے کمرے میں جاؤں گا تو امی کو کیسا محسوس ہوگا۔ میں اس تجربے کو کرنے والا تھا۔ میں دکان پر گیا اور سارا دن یہ سوچتا رہا کہ آج کی رات میں امی کے کمرے میں ہی سو جاؤں گا اور امی کے ساتھ بات چیت کرنے کی کوشش کروں گا، شاید امی میری بات کو مان جائیں اور میرے ساتھ دوستانہ ماحول رکھنا شروع ہو جائیں۔ سارا دن میں نے شام ہونے کا انتظار کیا، کیونکہ آج دکان پر بھی کافی رش تھا، اس لیے میں دکان بند کر کے گھر واپس نہیں آ سکتا تھا۔ شام کے 9 بجے میں نے دکان بند کی اور جلدی بائک پکڑ کر گھر آیا۔ میں امی کے لیے آج مٹھائی کا ڈبہ اور آئس کریم لے کر آیا تھا، کیونکہ امی کو مٹھائی اور آئس کریم کافی پسند تھی۔ میں سیدھا مٹھائی اور آئس کریم لے کر امی کے کمرے میں چلا گیا، کیونکہ آج امی کی کچھ طبیعت خراب سی تھی۔ امی کے سر میں درد تھا، اس لیے امی جلدی ہی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا تو امی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ امی نے نائٹ ڈریس پہنا ہوا تھا، جس میں امی کافی خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ میں نے کمرے میں داخل ہو کر ہلکا سا شور کیا
تو امی اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی شبان بیٹا آ گئے ہو دکان سے؟ میں نے کہا جی امی، میں نے آگے مٹھائی کی اور آئس کریم بھی امی کو دے دی۔ امی آئس کریم کھانے لگی اور کچھ اچھے موڈ میں لگنے لگی تھی۔ امی نے کہا آج کھانا میرے کمرے میں ہی منگوا لو اور یہاں پر بیٹھ کر ہی کھاؤ۔ میں نے کائنات باجی کو آواز دی، وہ کھانا امی کے کمرے میں لے آئی۔ میں نے امی کے کمرے میں بیٹھ کر ہی کھانا کھایا اور امی کے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ میں امی کے بیڈ پر ہی بیٹھا تھا اور باجی کائنات 10-15 منٹ ہمارے پاس بیٹھی رہی اور ہمارے ساتھ گفتگو کرنے لگی۔ جب کائنات باجی کو یقین ہو گیا کہ امی آج اچھے موڈ میں ہیں اور آہستہ آہستہ شبان بھائی کے ساتھ اٹیچ ہونے لگی ہے، تو کائنات باجی اٹھی اور اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ہم ماں بیٹا آپس میں بات چیت میں مصروف تھے۔ میں نے اچانک امی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ان سے کہا امی میں یہ سب جانتا ہوں کہ ابو کی وفات کے بعد آپ کافی اکیلی پڑ گئی ہیں اور آپ کی خواہشات کو پورا کرنے والا کوئی نہیں، اس لیے آپ دن بدن چڑچڑے مزاج کی ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے سوچا ہے کہ میں ابو کی جگہ آپ کی خواہش کو پورا کروں گا۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور اسے دبانے لگا اور اپنے ہاتھ کو امی کے بازو پر حرکت دینے لگا۔ امی آہستہ آہستہ تیار ہونے لگی تھی اور میرے بازو میں گرنے لگی تھی۔ میں امی کے ساتھ باتیں کرتا کرتا ہی امی کو تیار کر رہا تھا اور امی تیار ہو چکی تھی۔ اتنے میں باجی کائنات بھی میرے کمرے میں چکر لگانے آئی۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم آپس میں محبت کر رہی ہیں تو وہ چلی گئی، کیونکہ کائنات باجی بھی سمجھ چکی تھی کہ شبان بھائی اگر گھر میں ہی امی کی خواہش کو پورا کر دیں تو ہمارا گھر کافی پرسکون ہو سکتا ہے۔ کیونکہ امی کے رویے کو دیکھ کر باجی بھی سمجھ چکی تھی کہ امی کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے امی کے ساتھ وہ تعلق بنانا شروع کر دیا تھا۔ پہلے تو امی مجھے روکنے لگی تھی کیونکہ میں ان کا بیٹا تھا اور امی کہنے لگی کہ بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا غلط ہے، مگر میں امی کو کہنے لگا تھا کہ آپ باہر بھی تو کسی کے ساتھ بدنامی لیں گی، اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ کر لیں۔ امی میری بات مان گئی تھی اور میرے ساتھ سکون لینے لگی تھی۔ میں نے پوری رات ہی امی کے ساتھ مستی کی تھی اور امی کو ڈال رکھا تھا۔ امی صبح تک کافی مطمئن ہو گئی تھی اور مجھے کہنے لگی تھی کہ آج 4 سال بعد تم نے میری خواہش کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے۔ آج کے بعد مجھے روز ہی محبت کرنا۔ امی میری دیوانی ہو گئی تھی اور میرے ساتھ روز کرنے کے لیے آمادہ ہو چکی تھی۔ میں بھی امی سے حامی بھرنے لگا تھا کہ میں اب آپ کو ابو کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ میں چھوٹا تھا اور ناسمجھ تھا، اس لیے میں آپ کی خواہش کو سمجھ نہ سکا اور آخر 4 سال بعد آپ نے صبر کیا۔ اب آپ کو صبر نہیں کرنا پڑے گا اور میں روز آپ کے کمرے میں سویا کروں گا۔ امی میری بات مان گئی تھی اور مجھے کافی سکون دینے لگی تھی۔ میں بھی وہ سکون پہلی دفعہ لے رہا تھا۔ امی بھی کافی سکون لے چکی تھی اور ہم نے مل کر کافی محبت کر لی تھی۔